فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ جلد سوم، اور اس جلد کو پڑھتے ہوئے ہم یہاں پر ریڈنگ کے پارٹ نمبر 7 میں پہنچے ہیں، جہاں پر ہم خطبہ نمبر 65 پڑھ رہے ہیں. 65 خطبے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. اس کتاب میں ہم نے پہلا حصہ تقریباً ہم ختم پر آ گئے ہیں، اور اس سے جو جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے چلیں گے. جہاں تک ہم نے پڑھا تھا وہ میں بتا دوں کہ ہم نے یہاں پر سورہ شورا کی آیت نمبر 11، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز. حقیقت میں واقعی اور حقیقی دیکھنے اور سننے والی خدا کی پاک ہستی ہی ہے. یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی. اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے 9ویں اور 10ویں توصیف میں فرماتے ہیں مولا کہ اس کے سوا انورٹڈ کاما اس کے سوا ہر آشکار پوشیدہ ہے اور اس کے سوا ہر باطن آشکار نہیں. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. آئیے اب ہم اس تفصیلات کو تسلی سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے یہ توصیفات خداوند متعال کی دوسروں کی نسبت محدودیت و لا محدودیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. جہاں اس کی پاک ذات لامحدود ہے وہاں اس کے آثار تمام ہستی کو گھیرے ہوئے ہیں اور بغیر کسی قید و شرط کے ہر جگہ اور ہر زمان میں آشکار و واضح ہونا اسی کے لیے مخصوص ہے، جبکہ دوسرے موجودات چاہے ظاہر بھی ہوں لیکن ان کا آشکار ہونا محدود ہے. اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ مخفی اور غیر ظاہر ہیں. یہ جو لفظ ہے نا، مخفی اور غیر ظاہر ہیں، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے. اگلے پیراگراف میں ہے کہ کہکشاؤں اور ستاروں کی دنیا میں ایسے ستارے دریافت ہوئے ہیں جو ہماری دنیا کے چمکتے ہوئے سورج سے بہت بڑے اور پرنور ہیں، لیکن ہمیں ان کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. اگر ہم نظام شمسی کے دائرۂ کار سے باہر آ جائیں تو سورج پہلے کم رنگ اور پھر بے رنگ ہو جائے گا. مزید یہ کہ اگر کوئی چیز ظاہر ہو، چاہے ظہور نسبی ہو یا محدود، وہ بھی پروردگار کے وجود کی برکت سے ہے، ورنہ تمام چیزیں اپنی ذات میں کامل طور پر تاریک اور غیر ظاہر ہیں، اور یہ پروردگار کے نور کا وجود ہے جو ان میں چمک رہا ہے اور خود کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ گرد و غبار کے ذرات کی طرح ہے جو ہوا میں پھرتے نظر آتے ہیں اور غیر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جب روشن دان سے سورج کی کرنیں کمرے کے اندر چمکتی ہیں تو گرد و غبار کے ذرات ہوا میں ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں. توصیف کے اس دوسرے حصے میں مولا فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے اس کے سوا کوئی بھی باطن آشکار نہیں، انورٹڈ کاما کلوز. یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تمام موجودات میں خداوند متعال کی ذات مخفی ہے اور تمام انسانوں کی عقل سے بالا تر ہے، حتیٰ کہ انبیاء و اولیاء کرام کی دسترس سے خارج ہونے کے باوجود اس کے آشکار ہر جگہ ہیں، اور چھپے ہوئے ہونے کے باوجود وہ ظاہر ہے، جبکہ دوسرے موجودات اگر پوشیدہ ہوں تو ظاہر نہیں اور اگر ظاہر ہیں تو پوشیدہ نہیں. مثال کے طور پر وہ انسان جو چادر میں لپٹا ہوا ہو، یہ ظاہر نہیں کہ انسان ہے یا کوئی اور چیز ہے، اور جو شخص ظاہر ہے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن خداوند متعال کی ذات کا کاملاً مخفی ہے، اس کے باوجود وہ کاملاً آشکار ہے، اور پوشیدہ ہونے کے باوجود وہ بالکل ظاہر ہے. اور اب لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جو کہ
यहाँ पर उसकी आयत नहीं लिखी, सूरत नहीं लिखी। बहरहाल हम पढ़ते हैं तर्जुमा कि वही अव्वल है, वही आखिर, वही ज़ाहिर है, वही बातिन, और वही हर शय का जानने वाला है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। सामीन, यहाँ पर खुतबा नंबर 65 का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ और अब आइए दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं। दूसरा हिस्सा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, अरबी के मैं 2-2 जुमलों में आपको बताती हूँ। शुरू हो रहा है ये यम यखलुक मा खलक़हु से लेकर स्टार्ट होता है और ख़त्म हो रहा है माअन नेअम। मा मीम ऐन, और मीम पे भी फ़तह है, ऐन पे भी फ़तह है, और अलिफ लाम नून, नून पे तशदीद भी है और कसरा भी है, और उसके बाद फिर ऐन आ गया, उस पे फ़तह है, और फिर मीम आ गया। ठीक है, ये है अरबी की पहचान कि ये कहाँ से कहाँ तक है। और अब हम जानते हैं उर्दू तर्जुमा, क्योंकि अरबी तो हम इतनी समझते नहीं हैं, हम अरबी दान नहीं है ना, हम उर्दू को कम से कम समझते हैं। तो आइए हम इसीलिए तो समझने यहाँ पर आए हैं मौला के दर पर, क्योंकि यही दर है जो हमें सब कुछ सिखाएगा, और यही वो बाबुल इल्म है कि जहाँ से हम शहर इल्म तक का सफ़र तय करेंगे। तो आइए अब हम तर्जुमा पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, उसने मखलूक़ात को अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम या ज़माने के नताइज के खौफ से नहीं पैदा किया है, ना उसे किसी बराबर वाले हमला आवर या साहिब कसरत शरीक या टकराने वाले मद्दे मुकाबिल के मुकाबले में मदद लेना थी। ये सारी मखलूक उसी की पैदा की हुई और पाली हुई हैं, और ये सारे बंदे उसी के सामने सरे तस्लीम खम किए हुए हैं। उसने अशिया में हुलूल नहीं किया है कि उसे किसी के अंदर समाया हुआ कहा जाए, और ना इतना दूर हो गया है कि बिल्कुल अलग ख्याल किया जाए। मखलूक़ात की खलकत और मसनूआत की तदबीर उसे थका नहीं सकती है, और न कोई तख्लीक उसे आजिज़ बना सकती है, और न किसी क़ज़ा व क़दर में उसे कोई शुबा पैदा हो सकता है। उसका हर फ़ैसला मुहकम, और उसका हर इल्म यकीनी, और उसका हर हुक्म मुस्तहकम है। नाराज़गी में भी उससे उम्मीद वाबस्ता की जाती है, और नेमतों में भी उसका खौफ लाहक रहता है। यहाँ पर ये दूसरा हिस्सा जिसका तर्जुमा हम पढ़ रहे थे मुकम्मल हुआ, और अब आइए हम इसकी शरह व तफसीर पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हेडिंग है कि जलाल व जमाल के जलवे। लिखा है दूसरे खुतबे में, जो कि इस खुतबे का आखिरी हिस्सा है, इसी अंदाज से परवरदिगार आलम के औसाफ की यके बाद दीगरे तशरीह की गई है। ताबीरात से सिफ़ात इलाही की गहराइयों की वजाहत फरमाते हैं। इस हिस्से में 8 औसाफ इलाही को बहस के मोरद में करार दिया गया है, जो इंसानों की तरबियत में बहुत मौसर हैं। पहली सिफत में फरमाते हैं, यहाँ पर अब मैं इन्वर्टेड कॉमा का तर्जुमा पढ़ रही हूँ। पहली सिफत में फरमाते हैं कि उसने मखलूक़ात को अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम या ज़माने के नताइज के खौफ से नहीं पैदा किया है, ना उसे किसी बराबर वाले हमला आवर या साहिब कसरत शरीक या टकराने वाले के मुकाबले में मदद लेना थी। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ। अब लिखा है तफसील कि हम हर चीज़ को अपने वजूद, सिफ़ात व अफ़ाल पर क़यास करते हैं। कभी कभी सिफ़ात जमाल व जलाल परवरदिगार के बारे में भी इस किस्म की बड़ी गलती में गिरफ़्तार होते हैं, और मिसाल के तौर पर ये सोचते हैं कि जिस तरह हम अपने मकसद और फ़ायदे के लिए आमाल अंजाम देते हैं, इसी तरह अफ़ाल खुदावंद मताल के बारे में भी सोचते हैं, जबकि वो अपने वजूद में हर नज़र से कामिल व लामहदूद और मुतलक हस्ती और तमाम कमालात का मालिक है, और उसकी पाक ज़ात में किसी कमी की गुंजाइश नहीं हो सकती। इस हकीकत की तरफ तवज्जो करते हुए कि उसके अफ़ाल दूसरे तरीक़े से वजूद में आते हैं, और फ़ाइल हकीम जब हिकमत के बग़ैर कोई काम नहीं करता, तो हमें चाहिए कि उसके अफ़ाल के मक़ासिद को उसके वजूद के बाहर और उसके बंदों में जुस्तजू करें। मज़कूरा तौसीफ़ कुल्ली तौर पर इस नुक्ते की तरफ इशारा करती है कि वो तमाम अहदाफ जिनकी कमी और नुकसानात को दूर करने की हमें ज़रूरत है, हम उन्हें खुदावंद मताल के अफ़ाल से जुदा कर देते हैं। हमारे बहुत से कामों में हमारा मकसद अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाना होता है, और कभी आइंदा के पेश नज़र ख़राब असरात से बचने को हदफ करार देते हैं, और कभी अफराद पर गलबा पाना चाहते हैं जो ऐसे साजिशी अनासिर हैं जो हमें सफ़े हस्ती से मिटाना या
کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ کبھی ایسے افراد کے مقابل کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ جو حد سے زیادہ لالچی اور طلبگار ہوتے ہیں اور ہمارا حق بھی چھین لینا چاہتے ہیں اور انہیں طاقت کے ذریعے خاموش کرنا پڑتا ہے، اور کبھی ہمارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مواقع اور ذریعے تلاش کریں کہ جن کے وسیلے سے ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال کی توصیف میں اس بات پر تاکید ہوئی ہے کہ ذکر شدہ 5 اہداف اس کے افعال میں مورد میم واو رے دال توجہ نہیں ہے، مورد توجہ نہیں ہے، نہ اس کی قدرت میں کمی ہے، نہ وہ آنے والے حوادث سے خوف کھاتا ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے جو اس کی جگہ پر آ جائے، نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ایسا مخالف ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالے اور اس کی نابودی و شکست کے لیے کام کرے۔ یہ ہم ہیں کہ اپنے وجود کے ذاتی نقائص کی وجہ سے ان امور میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر یہ سب امور بے مقصد ہیں تو پھر خداوند متعال نے مخلوقات کی پیدائش کو کس ہدف کے لیے شروع کیا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اس سوال کا جواب بعد والے جملوں میں آیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ ساری مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور پالی ہوئی ہے، اور یہ سارے بندے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے جی ہاں، خلقت کا ہدف یہ نہ تھا کہ خداوند متعال سے کوئی فائدہ اٹھائے گا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بندوں پر لطف کرے۔ اب یہاں پہ ورڈ لکھا ہے مربوبون، جو کہ یہ اس عربی کی جو مولا کا جو کلام ہے اس میں جو عربی کا نا، یہاں پہ یوں لکھا تھا کہ ولاکن خلائق مربوبون و عباد داخرون۔ میں عربی اوائڈ کرتی ہوں سامعین کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ بہرحال اب یہاں پہ مربوبون کا لکھا ہے لفظ کہ وہ اپنے بندوں پر لطف کرے۔ مربوبون کی مثال سے اس پر توجہ رہے کہ یہ رب کے مادے سے لیا گیا ہے، اور جو پرورش کرنے اور کمال بخشنے کے معنی میں ہے، یہ بالکل اس معنی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ عباد داخرون اس کے مخلص بندے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ بھی اس معنی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے، اس لیے کہ وجود انسان کا کمال و بندگی خدا کی راہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس بنا پر بندگان اور مخلوقات نہ صرف یہ کہ پروردگار کی شبیہ و ضد نہیں ہیں، بلکہ اس کے فیض رحمت سے فیضیاب ہیں، اور خلقت کا سارا فائدہ ان کو ہی ملتا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ دوسری اور تیسری صفت، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خداوند متعال کی وسعت اور لامحدودیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مولا فرماتے ہیں، آئیے انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس نے اشیاء میں حلول نہیں کیا ہے، ہے لام واو لام، حلول نہیں کیا ہے کہ اسے کسی کے اندر سمایا ہوا کہا جائے، اور نہ اتنا دور ہو گیا ہے کہ بالکل الگ خیال کیا جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس بات کی طرف توجہ مولا دے رہے ہیں کہ اس کی پاک ذات مکان و زمان سے برتر ہے، اور اس کے لیے کسی کا وجود اور اختصاص الف خ تے سواد الف سواد اختصاص نہیں۔ یہ دونوں صفات حتمی نتائج لے کر سامنے آتی ہیں۔ وہ ہستی جو زمان و مکان سے بلند ہے، ایسی جگہ نہیں جس میں وہ حلول کرے اور اس کی محتاج ہو۔ اس بنا پر دور و نزدیک، جدائی اور بیگانگی اس کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتی۔ یہ سب امور ان اشیاء پر صادق آتے ہیں کہ جو محدود ہوں اور اس نقطے میں حلول کرتی ہیں جو ایک چیز کے نزدیک اور دوسری سے دور ہو، لیکن خداوند متعال کی لامحدود ذات ہر جگہ حاضر اور ہر چیز کے قریب ہے، وہ کوئی محل و مکان نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ حدید آیت نمبر 4، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تم لوگ جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم جو انجام دیتے ہو خدا دیکھتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور پھر لکھا ہے کہ اور پروردگار فرماتا ہے، سورہ قاف آیت نمبر 16، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ خداوند تعالی ہم انسانوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ اور فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ مشرق و مغرب خدا کے لیے ہیں، تم لوگ جس طرف بھی رخ کرو گے خدا وہاں پر ہے، خدا بے نیاز اور دانا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ اور یہ واضح ہے کہ خداوند متعال کے اوصاف کمالیہ پر اعتقاد
انسان کی تربیت میں بڑا اثر رکھتا ہے. اس لیے انسان ہر جگہ خود کو اس کے ساتھ دیکھتا ہے اور تمام عالم کو اس کی بارگاہ میں شمار کرتا ہے اور یہ یقین کر لیتا ہے کہ خدا اس کی خلوت و جلوت میں اس کے ساتھ ہے، اور پھر اس حالت میں اسے شرم آتی ہے کہ اس کی نافرمانیوں گناہ کرے. چوتھی اور پانچویں صفت میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، مخلوقات کی خلقت اور مصنوعات کی تدبیر اسے تھکا نہیں سکتی اور نہ کوئی تخلیق اسے عاجز بنا سکتی ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے اس مذکورہ عمارت میں چند نقطوں کی جانب اشارہ ہوا ہے جو سب پروردگار کی لامحدود قدرت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ موجودات کی خلقت کے آغاز کے کام میں جہاں محنت و دقت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی مشکل پیش نہیں آئی. توجہ رہے کہ لم یودہو کا مادہ الف واو دال، الف پہ فتح ہے، واو پہ جزم ہے اور دال پہ پھر فتح ہے. تو یہ ہے لکھا ہے بسنگینی کے معنی میں ہے، بے سین نون گاف یہ نون گاف چھوٹی یہ، اس کے معنی میں ہے. پھر لکھا ہے دوسرا، پہلا تو یہ پڑھا تھا، دوسرا اس راہ کے تسلسل میں ان کی ربوبیت و تدبیر اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تیسرا ان سب موجودات کی خلقت سے اس کی قدرت ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کن کے فرمان سے دوسرے کئی عالم بلکہ لاکھوں کروڑوں عالم خلق فرما سکتا ہے. اور اب یہاں پر آیت ہے سورہ یاسین کی ہے، جی بالکل سورہ یاسین آیت نمبر 82. یہاں پر لکھا ہے ترجمہ اس کا انورٹڈ کاما میں کہ اس کا حکم اس طرح ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فقط اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے، کن فیکون. اور اب یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد کہ آخری جملے کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ موجودات کی خلقت ان کے ارادے، ان کی گرفت سے باہر ہے. اس صورت میں اس کا مفہوم پہلے جملے کے لیے تاکید ہے، اور یہ اوصاف بھی اس کی ذات و صفات کے محدود نہ ہونے پر ایک دلیل ہیں، اس لیے کہ عجز و کمزوری و تھکاوٹ و سنگینی اس شخص کے لیے تصور ہوتی ہے جس کی قدرت محدود ہو اور وہ چاہتا ہو کہ جو اس کی بساط میں ہے اس سے زیادہ انجام دے. لیکن وہ ہستی جس کی قدرت محدود نہ ہو، اس کے لیے چھوٹا بڑا، وزنی اور ہلکا اور آسان و دشوار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. چھٹے وصف میں پروردگار کے لامحدود علم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں مولا. ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما. اور نہ کسی قضاء و قدر میں اسے کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے. اس کا ہر فیصلہ محکم اور اس کا ہر علم متعین اور اس کا ہر حکم مستحکم ہے. انورٹڈ کاما کلوز. ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ ناراضگی میں بھی اس سے امید وابستہ کی جاتی ہے اور نعمتوں میں بھی اس کا خوف لاحق رہتا ہے. انسان جس کا علم محدود ہے کبھی پکا ارادہ کرتا ہے، لیکن اسی دوران اسے ایسے حقائق ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا ارادہ متزلزل ہو جاتا ہے اور کبھی کلی طور پر غلطی کو سمجھ لیتا ہے اور راستے کے درمیان سے واپس لوٹ کر آتا ہے. لیکن وہ ہستی جس کا علم لامحدود ہے اور پورے عالم ہستی میں اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور کوئی نیا مطلب اس کے لیے کشف نہیں ہوتا، وہ اس کی ابتدا و انتہا کو جانتا ہے اور ہر چیز زمان و مکان اس کی پاک ذات کے سامنے حاضر ہے. وہ جب کوئی تدبیر کرتا ہے، حکم دیتا ہے اور کسی چیز کو مقدر کرتا ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. ہم یہاں ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ صفت بھی اس کی ذات اور صفات کے لامحدود ہونے کی طرف اشارہ ہے. جی ہاں، اس کی صفات کا اصلی محور اس کی ذات و صفات کا لامحدود ہونا ہے. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ 7ویں اور 8ویں صفت میں جن کے بیان کے ساتھ یہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ وہ ایسی ذات ہے جس کی طرف مصیبتوں اور ناکامیوں میں چشم امید اٹھتی ہے اور نعمتوں میں اس سے خوف رہتا ہے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا. اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ مشکل کے حل کی امید اور کفران نعمت کی وجہ سے نعمتوں کے قطع ہو جانے کا ڈر. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے آیات قرآن مجید میں بھی اس مسئلے کی جانب کئی بار اشارہ ہوا ہے. ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ علم نشرہ کی آیات نمبر 5 اور 6، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
ترجمہ کہ یقیناً زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے اور یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما ترجمہ مکمل ہوا. پھر لکھا ہے کہ اور دوسری جگہ پروردگار فرماتا ہے جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے. ترجمہ کہ کیا اہل قریہ اس بات سے مامون ہیں، میم الف میم واو نون، مامون ہیں کہ یہ سوتے ہی رہیں اور ہمارا عذاب راتوں رات نازل ہو جائے، یا اس بات سے مطمئن ہے کہ یہ کھیل کود میں مصروف رہیں اور ہمارا عذاب دن دہاڑے نازل ہو جائے. یہاں پر انورٹڈ کاما بھی ہے اور کوسچن مارک بھی ہے. پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، مشکلات جتنی بھی سخت پیچیدہ اور خطرناک کیوں نہ ہوں، پھر بھی ان کا حل لطف خدا کے سامنے سادہ اور آسان ہے، اور نعمتیں جتنی بھی زیادہ و بے حساب ہوں ان کا اٹھا لینا ارادہ خدا کے سامنے مشکل نہیں ہے. اس بنا پر نہ کہ اس کی آزمائشوں سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ نعمتوں اور آسائشوں میں اس سے غافل ہونا چاہیے. اسی لیے مومنین کو ہمیشہ خوف و امید کے درمیان قرار دیا گیا ہے، جو انسانوں کی تربیت کا اصل عامل ہے. یہ دو صفتیں بھی ذات و صفات خدا کی لامحدودیت کا ایک اور جلوہ ہیں، اس لحاظ سے کہ اس کی قدرت لامحدود ہے. ہر مشکل کا حل اس کے لیے آسان اور کفران نعمت کرنے والوں سے نعمتیں واپس لے لینا اس کے لیے آسان ہے. ایک طوفان سے ہر چیز فنا ہو جاتی ہے اور ایک زمینی زلزلے سے شہروں کے شہر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. ایک طاعون اور لا علاج مرض سے کروڑوں لوگ بستروں پر آ جاتے ہیں، اور ایک شدید گرمی یا سردی سے ممکن ہے لاکھوں افراد موت کے منہ میں چلے جائیں. یہاں پر یہ مکمل ہوا سامعین. اور اب ہم عنوان پڑھنے جا رہے ہیں، نکتہ، یعنی کہ اینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ تشریح اور تفسیر ختم ہوتی ہے تو ہم نکتہ پڑھتے ہیں. نکتے میں لکھا ہے سب سے پہلے 3 ہیڈنگ سے میں آپ کو بتاؤں. ایک ہیڈنگ ہے خدا کی معرفت کے تربیتی آثار، دوسرا نکتہ ہے صفات ذاتی، اور تیسرا ہے صفات افعالی. چلیے پڑھتے ہیں. خدا کی معرفت کی تربیتی آثار، اس حوالے سے پڑھتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات و اسماء موضوعات کے لحاظ سے پہچانے جا سکتے ہیں، اور ہر ایک معرفت پروردگار سے بہرہ مند ہو سکتا ہے. دوسرے الفاظ میں معرفت خدا خود انسان کے تکامل، کاف الف میم لام تکامل، اور اسے اللہ سے قریب کرنے کا سبب ہے. اور اچھا، یہاں سے یہاں تک کا جو جملہ میں نے پڑھا، میں آپ کو انورٹڈ کاما بتانا بھول گئی تھی. اب میں آپ کو انورٹڈ کاما بتا کر پڑھتی ہوں کہ دوسرے الفاظ میں یہاں پر انورٹڈ کاما آ گیا کہ معرفت خدا خود انسان کے تکامل اور اسے اللہ سے قریب کرنے کا سبب ہے، انورٹڈ کاما کلوز. لیکن یہاں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کمال و جمال کی یہ صفات انسانی نفسوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں اور انسان کو خدا کے کمال مطلق کی طرف لے جانے میں مدد دیتی ہیں، اگرچہ وہ کم ترین مرحلے میں ہی کیوں نہ ہوں. اور اب آئیے اگلا نکتہ ہے صفات ذاتی. اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس عبارت کی مزید وضاحت اس طرح ہے کہ جب ہم خدا کی جانب ہر چیز کے علم و قدرت کی نسبت دیتے ہیں اور اس کی قدرت و علم کی وجہ سے تعریف اور حمد و ثنا کرتے ہیں، تو ہم اپنے لیے کس طرح پسند کریں گے کہ بالکل جاہل اور ضعیف اور ناتواں ہوں. اس کی حمد و ثنا ہمیں کمالات اور قدرت و توانائی حاصل کرنے کے لیے دعوت دیتی ہے. سامعین، یہ دوسرا نکتہ بھی پڑھ لیا، اور اب ہم آخری نکتہ مل کر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے صفات افعالی. الف فے عین الف لام چھوٹی ہے. لکھا ہے جب ہم خدا کی تعریف رحمانیت و رحیمیت سے کرتے ہیں اور دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 ہے، انورٹڈ کاما ترجمہ کہ اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، اور ورحمتی وسعت کل شین، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156. پھر لکھا ہے کہ بلکہ کہتے ہیں کہ اس کی خاص رحمت اگرچہ متقی بندوں کے لیے ہے، لیکن اس کی عام رحمت میں اس کے دوست و دشمن سب شامل ہیں، اور اس کی بے پایاں نعمتوں کا دسترخوان ہر جگہ بچھا ہوا ہے. کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسی بلند صفت والے سے بہرہ مند نہ ہو سکیں اور نہ دوست پر رحم کریں، نہ اپنے دشمن پر، اور ہمارے قلب کا پیمانہ مکمل طور پر اس کی رحمت سے خالی ہو.
اس جملے کو دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، مجھے لگا کہ شاید میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. لکھا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسی بلند صفت والے سے بہرہ مند نہ ہو سکیں اور نہ دوست پر رحم کریں، نہ اپنے دشمن پر، اور ہمارے قلب کا پیمانہ مکمل طور پر اس کی رحمت سے خالی ہو. یہاں پر سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے کہ اس ترتیب سے اس کی تمام صفات کمالیہ، چاہے ذاتی صفات ہوں یا صفات فعلی، جود و سخا و مغفرت، عزت و عفو و بخشش وغیرہ کی طرف توجہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بلند ترین صفات کی روشنی ہمارے وجود میں منتقل ہو جاتی ہے اور ہم اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو سامعین، ہم یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے خطبہ نمبر 65 کو مکمل کر چکے ہیں. اب کمال کی بات تو یہ کہ ہم نے جو کچھ پڑھا خدا کے حوالے سے، وحدانیت کے حوالے سے، اور بہت کچھ ہم نے پڑھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہم نے ابھی تک کچھ جانا ہی نہیں تھا. ساری زندگی ایسے ہی ہم کیا کرتے رہے اللہ جانے. بہرحال اب جب سے یہ ہم نے شرح پڑھنی شروع کی ہے، ہم بہت کچھ جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اس پریکٹیکل لائف میں اس کو لاگو کریں، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم ایک اچھا سا پلیٹ فارم دے کر جائیں. اس لیے یہ جو شرح ان کی آڈیوز ہیں آپ خود بھی سنیے، اور اس کے بعد اپنی نئی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، اپنے دوستوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کیجیے. میں تو پڑھ رہی ہوں، مجھے شاید اس کا ثواب ملے، آپ سن رہے ہیں، آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو مزید پھیلائیں گے تو آپ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کو مزید پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں گے. ذرا سوچئے تو صحیح، کتنا پیارا آپ کو مقام اور کتنا پیارا رتبہ ملنے جا رہا ہے. اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ.